بمكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طربا وغدت بالمولد تبتسم. بمكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طربا وغدت بالمولد تبتسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم نون ساکن اور تنوین کا لاسٹ اور موسٹ بلاوڈ حکم پڑھیں گے، اخفا. اور اس کا مطلب ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی قرآن میں نون ساکن یا تنوین کے بعد اظہار کے حروف حمزہ ہے، عین ہے، غین، خا، یرملون ادغام کے حروف اور بے اقلاب کا حرف، ان کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. یہ والی بات بس یاد کر لینی ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف حمزہ ہے، عین ہے، غین، خا یا لام، را کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو غنہ کرنا ہے. اچھا، مخارج الحروف والی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ جو غنہ ہے وہ ناک کے بان سے یعنی خیشوم سے ادا ہوتا ہے. تو جب آپ غنہ کر رہے ہوں تو اس چیز کو محسوس کریں کہ آپ کا غنہ یہیں سے ادا ہو رہا ہے نا. میں ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کرتی ہوں. ہم نے پڑھا کہ جب بھی قرآن میں نون ساکن یا تنوین کے بعد اظہار، ادغام یا اقلاب ان کے حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم نون کی آواز کو چھپائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. جب آپ دیکھیں گے نا ایک دفعہ انشاءاللہ تو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، منزلن، دیکھیں میں نے نون کی آواز کو چھپایا بھی اور غنہ بھی کیا. اگر میں نون کی آواز کو نہ چھپاؤں بس غنہ کروں تو ایسے پڑھوں گی نا منزلن، لیکن میں نے نون کی آواز کو چھپایا بھی اور غنہ بھی کیا، منزلن. اور اس کے علاوہ میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ ساتھ میں کسی قاری کی تلاوت ضرور، اگر آپ ساتھ میں مشاری یا سدیس کی تلاوت سنیں گے نا تو آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آئے گا. اس میں سورۃ الفلق سن رہی تھی تو اس میں شرری، یہاں پر اخفا کا ہے نا غنہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ ہے، عین ہے، غین، خا، یا، را، میم، لام، واو، نون یا با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو نون کی آواز کو چھپائیں گے اور غنہ بھی کریں گے. ساتھ میں اگر آپ سنیں گے تو آپ کو یہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انسان منشورا، نون کی آواز کو چھپایا بھی اور غنہ بھی کیا. اور ایک اور مزے کی چیز، غنہ ما بعد کا تابع ہوتا ہے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد باریک حرف آئے گا تو ہم باریک غنہ کریں گے اور اگر موٹا حرف آ رہا ہے تو ہم موٹا غنہ کریں گے. جیسے منزلن اور منشورا اور انسان، ان میں باریک غنہ تھا اور یہاں پر نون ساکن کے بعد جو ہے وہ موٹا حرف آ رہا ہے تو یہاں پر موٹا غنہ ہے. منضودین، یہ دیکھیں یہ تھا منشورا اور یہ منضودین، منشورا، منضود، منشورا، منضود، قنطارا، ننظر، نون کی آواز کو چھپایا بھی اور غنہ بھی کیا. اب تنوین کے بعد دیکھ لیتے ہیں. زرعا تأکل، سحابا ثقالا، رطبا جنيا، كأسا دهاقا، ترابا ذلك. جو تنوین کے اینڈ میں نون کی آواز آ رہی تھی اس کو ہم نے چھپایا بھی اور غنہ بھی کیا. ترابا ذلك، صعيدا زلقا، بشرا سويا، عذابا شديدا، ظلا ظليلا. هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم. هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم.